بہت توجہ کے ساتھ میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے، جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی، لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک ہی بتا دیں۔ بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں، تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ سیدہ مچل گئی، پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے، وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے، وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے۔ اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب سے نہیں بلایا ہے، ارے کچھ اور بھی تو مانگ۔ میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، اس نے کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیری امت کی عمل نہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا، اس کو معمولی نہ سمجھیں، خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے۔ ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہے، چغلی کرنے والے بھی ہے، ماؤں کو ستانے والے بھی ہے، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہے۔ کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر؟ سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم۔ ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی، تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ، حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے۔ قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے
اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر، لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں، خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے۔ اے امت رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں؟ ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اے پیارے مصطفیٰ، جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یاد کریں یا نہ کریں، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آپ مجھے بتائیں، جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا ہم اس رسول کو بھول جائیں؟ اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے کیا ملتا ہے میلاد سے، ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائے۔ ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائیں، اس رسول کا حق ہی نہیں ہے، کچھ حق نہیں ہے۔ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے، مدرسے کا 7 سالہ منایا جاتا ہے، سلور جبلی منایا جاتا ہے، گولڈن جبلی منایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ کے قدموں نے۔ تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا، انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو۔ مجھے بتاؤ، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے، میلاد النبی کو بھول گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا، ہم دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں۔ صحابہ نے بالکل منایا، صحابہ نے تو اونٹ بھی ذبح کی، صدیق اکبر ہر سال اونٹ ذبح کرتے تھے۔ الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، ہر سال ذبح کرتے تھے اونٹ حضور کی میلاد کے موقع پہ۔ بات اتنی ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دیں؟ بولو، نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا کہتا ہے ہمارے نبی نے کام مانتے ہیں، ویسے ہر مسلمان میلاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، بیٹھو، سمجھو۔ اور بات اتنی ہے، جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو، جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو، 15 اگست لوگ جلسے کرتے ہیں یار، تقریریں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں پوری انسانیت کو آزاد کرایا ہے۔ میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ہم کیوں نہ منائیں اس دن کو؟ اس کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں۔ اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے، وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، حیرت ہے، مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرایا جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرایا نہیں جا سکتا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے، کرنے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت، کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے، ورنہ آپ نے کسے روکا، کب روکا؟ اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈن جبلی، سلور جبلی اور جشن 7 سالہ کو روکو۔ آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں، آپ میلاد پر ہی کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا،